بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم اس شعر کی تشریح کریں گے، 5ویں شعر کی تشریح کریں گے۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ افتادگی، عاجزی، بے بسی یعنی بے بس ہونا، تھام لینا، سنبھال لینا، پکڑ لینا۔ اس کا مفہوم کیا ہوا کہ میرا گرنا میرے لیے اس کی رحمت کا باعث ہوا، کیونکہ اس نے گرتے گرتے بھی مجھے تھام لیا ہے، میرا دامن تھام لیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولانا ظفر علی خان اس شعر میں؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی بے بسی اور عاجزی اور مجبوری کا ذکر کیا ہے اس شعر میں کہ میں بہت بے بس ہوں، مجبور ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ہی میرا دستگیر ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی مجھے جو ہے وہ بچانے والا ہے، تو ہی میرا آسرا ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ میں بے بس ہوں اور تو جو مجھے سہارا دیتا ہے، تو یہ جو ہے یہ تیری کرم نوازی ہے کہ جب بھی میں کسی غلط راہ پر چلتا ہوں، کسی مصیبت میں جو ہے وہ گرفتار ہوتا ہوں، تو تیری رحمت جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ مجھے تھام لیتی ہے اور وہی مجھے گرنے سے بچاتی ہے، وہی مجھے منزل کی طرف گامزن کرتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میرا جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ مجھے غلط رستے سے بچانے سے اے اللہ تعالیٰ تو نے جو ہے وہ روکا ہے، تو نے بچایا ہے۔ جب بھی میں جو ہے وہ کسی غلط راستے پہ چلا ہوں تو اے اللہ تعالیٰ تو نے میرا جو ہے وہ مجھے درست راستہ جو ہے وہ کیا ہے وہ بتایا ہے اور اس پہ جو ہے وہ مجھے چلایا ہے۔ تو یقیناً ہم انسان جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ خطا کار ہیں، وہ گناہ گار ہیں، اور وہی ستار العیوب ہے اور وہی غفار الذنوب ہے۔ وہ ہمارے گناہوں پہ جو ہے وہ پردہ ڈالتا چلا جاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ سیدھی راہ کی طرف لانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس نے ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ لانے کی کوشش کی ہے، اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے اولیاء کرام کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کس راستے پہ جو ہے وہ چلنا ہے، اور کون سا راستہ جو ہے وہ ہمیں منزل کی طرف لے کر جاتا ہے، اور کون سا راستہ جو ہے وہ درست راستہ ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود ہم جو ہیں وہ خطائیں کرتے ہیں، غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ کیا ہے، ہماری رہبری کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں دکھوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ ہر قدم پہ کیا کرتا ہے کہ صحیح راستے پہ گامزن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ درست راستہ اختیار کریں، اور ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کیا کرتا ہے، کھول دیتا ہے۔ شاعر جو ہے وہ ایک شعر میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ کہہ رہے ہیں ہم نے تو جہنم جانے کی بہت کی تدبیر، تیری رحمت نے لیکن گوارا نہ کیا۔ یعنی شیطان جو دن رات ہمیں بہکاتا رہتا ہے، جس کے بہکاوے میں ہم آ جاتے ہیں، وہ ہمیں دن رات جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ غلط راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم جو ہیں وہ درست راستہ اختیار نہ کر سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت جو ہے وہ خراب کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہم پہ رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے، اس بات کا ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم جو ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، لہٰذا وہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، ہمیں اپنی جو ہے وہ کرم کی طرف بلاتا ہے، ہم پہ رحم کرتا ہے، معاف کرتا ہے ہمیں، لہٰذا یہ اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے۔ نیکسٹ شعر جو کیا ہے، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ اب دیکھیں اس میں حجت کہتے ہیں دلیل کو، یعنی
اس زمین کے بسنے والے جو ہیں ان کی تمام حجتیں، تمام دلیلیں کیا ہیں، ختم ہو گئیں۔ کس طرح ختم ہو گئیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جو ہیں ان کی تمام حجتیں، تمام دلیلیں کیا ہیں، ختم ہو گئیں۔ کس طرح ختم ہو گئیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جو ہے وہ تشریف لائے اور اللہ کا پیغام پہنچایا، دین مکمل کیا، تو اس طرح سے تمام دلیلیں ختم ہو گئیں اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، اللہ نے ہر علم ہم تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے، ہر صحیح بات ہم تک پہنچا دی ہے کہ درست راستہ کون سا ہے۔ لہٰذا اب یہ ہم نہیں اللہ سے کہہ سکیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے کہ درست راستہ کون سا ہے۔ تو ہماری رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ اس دنیا میں بھیجے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ مبعوث فرمایا اور اس دین اسلام کو مکمل کیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اس بات میں صرف کر دی، بے گناہ مصائب اور مصیبتیں جو ہیں وہ جھیلیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا کہ اللہ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے انسانوں سے، اور اس کی ذات کے بارے میں بتایا۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر ساری جو ہے وہ دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ آج دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے دین اسلام جو ہے قرآن پاک میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ دین اسلام کو تمہارے لیے میں نے منتخب کیا ہے، اور وہی تمہاری بھلائی اور آخرت، دین اور دنیا کی جو ہے وہ بھلائی کے لیے جو ہے وہ دین ہے، اسی پہ عمل کرنا۔ تو پہلے تمام جو دین ہیں وہ کیا ہیں، منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اب جو ہے وہ کیا ہے کہ اسی پہ عمل کرنا ہے، تبھی تمہاری جو ہے وہ دین اور دنیا جو ہے وہ کیا ہے، وہ بچ سکتی ہے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین جو ہے وہ مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین جو ہے وہ منتخب کیا ہے، اسے پسند کیا ہے۔ لہٰذا اب جو ہے وہ جو حجتیں تھیں، دلیلیں تھیں، وہ کیا ہوئیں، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کر دیں کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ پائے گا کہ ہمیں جو ہے اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے کہ اے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ جو ہے وہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے وہ کیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ زمین کے بسنے والوں پر یعنی پوری دنیا کو اس بات کا علم دے دیا ہے کہ کس طرح سے ایک جو ہے وہ بادشاہ کو کس طرح کا عمل کرنا ہے، ایک باپ کو کس حیثیت سے چلنا ہے، ایک بیٹے کو کس طرح سے جو ہے وہ کام کرنا ہے، یعنی ہر شخص کے لیے مکمل رہنمائی، مکمل نمونہ جو ہے وہ دین میں موجود ہے۔ اس لیے کوئی شخص اس کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم جانتے نہیں تھے، ہمیں علم نہیں تھا اس کے بارے میں۔ لہٰذا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام احکامات کے بارے میں واضح طور پر جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے، یہ آخری شعر جو ہے، کافر اس کو رہ کر، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ کر، مگر نور اپنی سات پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ یعنی ہر گھڑی، سات کہتے ہیں گھڑی کو، کافروں نے اسلام کو مٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے باوجود یہ دین مکمل ہو کر رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ کیا ہے، رہبری کی، رہنمائی کی، اس کی سرپرستی کی۔ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی تکمیل کے لیے کفار نے بے تحاشا مخالفت کی، بے تحاشا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود دین مکمل ہو کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دین کو مکمل کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے ذریعے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جیسا جو ہے وہ ارشاد ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے منہ سے یعنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں، بے شک وہ ناپسند بھی کریں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ نے یہ کام جو ہے یہ مکمل کیا، اور دین جو ہے وہ مکمل ہو کر رہا۔ تو
تو یہ ہدایت اور رہنمائی جو ہے اس کے لیے بہت سی مثالیں، ابو جہل کی مثال ہے، کس طرح سے مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں جو ہے وہ محصور کر دیا گیا، اس کے علاوہ مکہ سے جو ہے وہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا، یعنی یہ ساری مثالیں، طائف کا جو ہے واقعہ وہ آپ اس میں مختصراً بیان کر سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کوششیں کی کہ یہ دین کسی طرح سے جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن یہ دین مکمل ہو کر رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کی، اور یہ جو ہے یہ قیامت تک کے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے رہبر اور جو ہے وہ رہنما بنتا رہے گا اور بنے گا، اور اس کی دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے، لہٰذا یہ دین اس کو نہ کوئی مٹا سکا اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور نہ جو ہے وہ اب اس کو مٹا سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ خود لیا ہے، لہٰذا یہ دین مکمل ہو کر رہا اور سینکڑوں اربوں خربوں لوگ جو ہیں وہ اس کے ماننے والے موجود ہیں، اور اس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نور اپنی جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہنچانا تھا لوگوں تک، لہٰذا اب ہم اس کی جو ہے وہ مشقی سوالات نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، اس کی تشریح مکمل ہو چکی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔